تھے وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام حنیف یک طرفہ مسلمان تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نہ بتوں کے سامنے اپنی گریہ زاری کرتے، نہ بتوں سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ والے تھے۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ میرے محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خوبی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اور یہی بات کو بیان کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز کہ وہ دعا کرتے ہیں، اللہ کریم نے بیان فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی، پاک ہے وہ ذات، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، فرمایا جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ اللہ کریم کا وہ پیغمبر جس نے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں اللہ کی توحید کو بیان فرمایا۔ بیوییں دو ہیں مگر اولاد جیسی نعمت اللہ نے ابھی تک عطا نہیں کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کا خلیل پیغمبر ہے، استقامت کا پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے مراتب عطا کیے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ نے خلیل چنا ہے، لیکن اولاد عطا نہیں کی، مگر کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، کبھی زبان پر شکایت نہیں آئی، کبھی یہ نہیں کہا اللہ تم مجھے کیوں نہیں دیتا، کفار کو تو اولاد دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دی، زبان پر یہی الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کریم کے سامنے دعا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق عطا کر دیا ہے۔ میرا اللہ سننے والا بھی ہے، میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دے تب بھی رب کے شکر گزار بنو، رب نہ دے پھر بھی رب کے شکر گزار بنو۔ یہ نہیں کہ رب دے دے، ہمارا انداز کچھ مختلف ہے، اللہ ہمیں کچھ سال نہ دے، ہم رب کو بھول جاتے ہیں، اوروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبکہ پیغمبر کی سیرت ہمیں یہ کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے، رب کی طرف سے آزمائش آ جائے، پھر رب سے مدد طلب کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، رب کے در پہ آ جاؤ، رب سے مانگو۔ رب کہتا ہے تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتیں اور بھی عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اگر شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور بھی عطا کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ کتنی اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر کئی مثالیں بیان کی ہیں، وہ باغ والوں کا قصہ جو رب کے نشکرے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے باغ عطا کیا، انہوں نے رب کا حصہ نکالنے کو ٹیکس سمجھا، انہوں نے اپنے نفس میں، اپنی دل میں سوچا کہ ہم کیوں غریبوں کو حصہ دیں، اس رب کی دی ہوئی نعمت کے نشکری کی، اللہ نے باغ میں پہنچنے سے پہلے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اللہ نے ان کی مثال سورہ قلم کے اندر بیان فرمائی۔ اسی طرح سورہ یاسین کے میں باغ والوں کا قصہ آتا ہے، اسی طرح سورہ کہف میں باغ والوں کا قصہ آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا،
وہ رب کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ہاتھ اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دیے ہیں، آنکھیں اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کی ہیں، اللہ نے زبان ہمیں نعمت عطا کی ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے انعامات ہیں۔ اگر ہم ان کا استعمال صحیح نہیں کریں گے یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، نعمت اللہ کی اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جب ہم اس زبان کا حق ادا نہیں کریں گے، اس زبان کا حق یہ ہے کہ اس زبان سے ہم سچ بولیں، اس زبان کا حق یہ ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کریں۔ اس زبان کا حق یہ ہے کہ اس زبان سے ہم غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ اس زبان کا حق یہ ہے کہ اس زبان سے ہم گالی گلوچ نہ کریں۔ جب زبان کا ہم غلط استعمال کریں گے میرے محترم بھائیوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھر یہ عذاب آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ ہے شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ نہایت ہی اللہ کی نعمتوں کے شکردان اور وہ اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، شکر گزار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، وآتیناہ فی الدنیا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو بہت کچھ عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں آگے آئیے، اللہ کریم نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے قدردان شکر گزار بندے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے آل سے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے معصوم عن الخطا پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری کائنات سے اعلیٰ اولا عرفہ اکمل بہتر ہیں۔ وہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی بیان فرمایا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم کے انداز تبلیغ کو اپناؤ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا عقیدہ توحید تھا، وہ شرک سے بیزار تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام رب کی توحید کے پرچار کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو لے کر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے اندر اللہ کی توحید کا بات شروع کیا، اور پھر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی بھی انتہا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، مہینوں آپ کے گھر میں آگ نہ جلتی، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، مگر زبان کے اوپر کبھی شکوہ نہیں آیا، رب کی کبھی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ مجھے اپنا شکر کرنے والا بنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے شکوراً، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تمہارا دل شکر گزار ہو، اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ کی غلطیاں نہیں تھیں۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے قیام کیا کرتے، حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں میں سوج آ جاتی، ورم آ جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے تو گناہ بھی نہیں ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، کیوں اتنی رات لمبا قیام کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب نے مجھے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں؟ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، وہ نبی بھی اللہ کے سامنے شکر گزاری کرتے ہوئے رب کے سامنے قیام کرتا ہے۔ آج ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ رب کی ناشکری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا نہ کریں۔ ایک تو کھانے پینے کی نعمتیں ہیں،
اس پر بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ اگر کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس رب العالمین نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے پانی پلایا ہے اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا ہے۔ جب انسان سنت طیبہ کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، آخر میں دعا پڑھتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو بسم اللہ نہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے کہ بندہ اللہ کا نام نہ لے۔ مجھے یاد آیا ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم حد درجہ زیادہ مہمان نواز تھے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کو مہمان ملتا نہیں تھا۔ جب تک مہمان نہ مل جاتا ابراہیم علیہ السلام خود کھانا نہ کھاتے۔ ہم تو اپنے مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، حالانکہ مہمان برکت کا سبب ہوتا ہے۔ مہمان کے آنے سے گھر میں رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کئی دن گزر گئے، کوئی مہمان نہ ملا، خود بھی بھوکے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مہمان ملا، اس کو اپنے گھر میں لائے اور اس کو کھانے پر بٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں اللہ کا نام نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ والے، رب کا نام لینے والے، رب کی توحید کا پرچار کرنے والے، انہوں نے کہا اگر تو میرے اللہ کا نام نہیں لیتا، جس اللہ نے یہ رزق ہمیں عطا کیا ہے، اگر اس کا نام نہیں لیتا تو میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، وہ آدمی چلا گیا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، رب کا پیغام رساں۔ کہا اے ابراہیم، رب العالمین پوچھتے ہیں اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہا جبریل، یہ میرے رب کا نام نہیں لیتا، اور جو میرے رب کا نام نہ لے میں اس کو کھانا کھلانا پسند نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ رب فرماتے ہیں اے ابراہیم، یہ جب سے پیدا ہوا ہے میں اس کو کھانا کھلاتا آ رہا ہوں، آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا۔ اے ابراہیم، تیرے دسترخوان پہ ایک ہی دفعہ آیا، تو کھانا بھی نہ کھلا سکا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام حد درجہ مہمان نواز سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور انسانی شکلوں میں آتے ہیں، نوری انسانی لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں۔ رب کے خلیل پیغمبر نے پہچانا نہیں ہے، اور فوراً ہی اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچھڑے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اس کو بھونا اور کھانا لا کر حضرت ابراہیم نے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں پر اس قرآن کے واقعے سے ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب نوری انسانوں کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے تو وہ کھانا نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نور تھے، اور آپ علیہ السلام لبادہ انسانوں کا اوڑھ کر آئے تھے۔ میرے محترم بھائیوں،